اندھیری رات، خاموش وادی۔ ایک زخمی انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے، قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ اسی لمحے آسمان سے آواز آتی ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ان پر ملا دوں۔ سوال یہ ہے، کیا بدلہ لیا جائے گا؟ وہ فیصلہ ہوگا جو تاریخ انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ واقعہ کسی عام انسان کا نہیں، یہ واقعہ ہے حضرت محمد کا، وہ ہستی جن کی زندگی صبر، رحمت اور حکمت کا مکمل نمونہ ہے۔ آج ہم بیان کریں گے سیرت النبی کا وہ عظیم اور دل ہلا دینے والا واقعہ جسے اہل تاریخ واقعہ طائف کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت صرف بدلہ لینے میں نہیں، بلکہ معاف کرنے میں بھی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ اسلام کی روح کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ مکہ، نبوت کا 10واں سال، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے، ابو طالب بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ دونوں جو نبی کے لیے ڈھال تھے اب نہیں رہے۔ مکہ میں ظلم بڑھ چکا ہے، دعوت حق کا ہر دروازہ بند نظر آتا ہے۔ ایسے میں رسول اللہ نے طائف کا رخ کیا، امید کے ساتھ شاید وہاں کے لوگ اللہ کا پیغام سن لیں، شاید کوئی دل کھل جائے۔ ساتھ تھے صرف ایک غلام، حضرت زید بن حارثہ۔ کوئی لشکر نہیں، کوئی طاقت نہیں، صرف اللہ پر یقین۔ طائف کے سردار، 3 بھائی، نبی ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، نہ کوئی سختی، نہ کوئی غرور، صرف دعوت، صرف حق۔ مگر جواب، تمسخر، توہین، انکار۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سردار شہر کے اوباش لڑکوں کو اکساتے ہیں، ان کے پیچھے لگاؤ، گلیاں، پتھر، گالیاں، خون۔ نبی کے قدم زخمی ہو جاتے ہیں، جوتے خون سے بھر جاتے ہیں۔ حضرت زد آگے بڑھتے ہیں، پتھر ان کے سر پر لگتے ہیں۔ یہ ہے وہ لمحہ جہاں انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ شہر سے باہر ایک انگوروں کا باغ، نبی ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ سانس بھاری ہے، جسم زخموں سے چور ہے۔ اسی لمحے دعا کے الفاظ لبوں پر آتے ہیں، نہ شکو، نہ بد دعا۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے بسی تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ دعا تاریخ کی سب سے دردناک دعاؤں میں سے ایک ہے۔ یہاں محمد نبی ہے، لیکن دکھ ایک انسان کا ہے۔ اسی باغ میں ایک غلام آتا ہے، اداس۔ نبی اس سے بات کرتے ہیں، اونس کا ذکر ہوتا ہے۔ اداس حیران ہو جاتا ہے، یہ اجنبی سچ جانتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک زخمی نبی ایک دل جیت لیتے ہیں۔ آسمان حرکت میں آتا ہے، حضرت جبرن نازل ہوتے ہیں، ساتھ ہیں پہاڑوں کے فرشتے۔ پیغام صاف ہے، اے محمد، اگر آپ حکم دیں تو میں طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ یہ طاقت کا عروج ہے، فیصلے کا لمحہ، ایک اشارہ اور سب ختم۔ خاموشی، زخموں میں ڈوبا ہوا نبی، آنکھیں آسمان کی طرف۔ پھر وہ جملہ جو انسانیت کی تاریخ بدل دیتا ہے، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہوگا۔ یہ بدلہ نہیں، یہ رحمت ہے، یہ انتقام نہیں، یہ امید ہے۔ اسی لمحے محمد صرف مسلمانوں کے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے رہنما بن جاتے ہیں۔ واقعہ طائف ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کی راہ میں تکلیف آتی ہے، ردو آتا ہے، زخم لگتے ہیں، مگر نبی نے ہمیں سکھایا کہ جواب نفرت نہیں، حکمت ہے۔ طاقت معافی میں ہے، فتح صبر میں ہے۔ آج کے دور میں
جب ہم چھوٹی باتوں پر بدلہ لیتے ہیں، یہ واقعہ ہمیں روک کر کہتا ہے، محمد کو یاد کرو۔ اگر ہم ان کے اخلاق کو اپنائیں تو نہ صرف ہمارے دل بدلیں گے بلکہ معاشرے بھی۔ یہی ہے حضرت محمد کا بہترین واقعہ۔